جی السلام علیکم فیاض بھائی، کیا حال ہے آپ کے؟ جی وعلیکم السلام کیس بھائی، اللہ کا شکر۔ اچھا سر، تھوڑا سا اپڈیٹ کریں نا۔ ایک تو یہ کنفیوژن ہے کہ 9 تاریخ کو یہ ٹرائل جو ہے وہ سٹارٹ ہو جانا ہے، یا مزید اس میں آپ سمجھتے ہیں کوئی مطلب ڈیٹ دی جائے گی، یا آگے فردر کچھ ہوگا، یا ٹرائل اب سٹارٹ ہو جائے گا؟ جی بہت شکریہ کیس بھائی، بہت ہی زبردست آپ نے سوال کیا۔ جی میں اس میں یہ کہوں گا کیس بھائی کہ اس سے پہلے بھی ٹرائل کو ڈیلے کرنے کے لیے ملزمان کی جانب سے تمام تر تاخیری حربے استعمال کیے گئے جی، اور کبھی جناب کوئی حربہ، کبھی کوئی ہائی کورٹ میں اپلیکیشن لے جانا، جیسا کہ چلان کو چیلنج کر دینا کہ درخواست دے دینا ہائی کورٹ میں چلان کو مسترد کیا جائے، پھر اپلیکیشن دے دینا جناب کہ ایف آئی آر کو خارج کروایا جائے، پھر میڈیکل چیلنج کر دینا۔ اس طرح کے طریقوں سے مختلف جعلی مبینہ درخواستیں دے کر ٹرائل کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے، ٹھیک۔ لیکن اب تمام تر تاخیری حربے جو ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں اور بری طرح سے ناکام ہو چکے ہیں، اور اس میں اب سمپل یہی ہونا ہے کہ بچی جو ہے وہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ کے حکم پہ والدین کے پاس جا چکی ہے۔ اب ٹرائل جو ہے وہ اس میں کسی قسم کی کوئی بار نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اب 100% ٹرائل جو ہے وہ شروع ہونا ہی ہونا ہے، اور ملزمان کے پاس کوئی تاخیری حربہ بھی نہیں ہے اور کوئی بہانہ نہیں ہے مزید، کیونکہ انہوں نے اپنے تمام دروازے جو ہیں وہ خود ہی بند کر لیے ہیں اور خود ہی اپنے پاؤں پر کلاڑی مار لی، اور کوئی دروازہ نہیں چھوڑا جہاں سے اپنے خلاف کوئی آرڈر نہ کروایا ہو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جو کنفیوز کرتی ہے تھوڑی سی، وہ یہ کہ جو وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے جن لوگوں کے لاہور کے میں جو موجود ہیں، تو ان کے اوپر بھی مزید اس کے اوپر کارروائی 9 تاریخ کو ہی ہوگی، یا اس میں کوئی اگلی ڈیٹ ہے اس کی؟ نہیں، وہ ٹرائل کورٹ نے ہی وارنٹ ان کے جاری کیے ہیں اور وہ ٹرائل کورٹ میں ہی اس کی مزید کارروائی ہونی ہے۔ یا تو ٹرائل کورٹ ان کو پرماننٹلی طور پہ ان کو اشتہاری ڈکلیئر کر دے گی اور ان کو ایبسکانڈر ڈکلیئر کر کے ان کو فارغ کر دے گی، اور وہ جہاں پہ بھی نظر آئیں گے پولیس ان کو ریسٹ کر لے گی، اور ان کی صفائی کا، جو ملزم کی صفائی دینے کا حق ہوتا ہے، وہ عدالت ختم کر دے گی۔ تو ان کی غیر موجودگی میں ہی جو عدالت کو بہتر لگے گا وہ فیصلہ کر دے گی، اور عدالت اس میں لکھے گی کہ اتنی دفعہ ان لوگوں کے 5 یا 10 دفعہ، جتنی دفعہ بھی وارنٹ ناقابل گرفتاری جاری ہوئے ہیں، وہ ساری سٹوری عدالت اپنے فیصلے میں لکھے گی کہ ان کو وارنٹ جاری کیے گئے تھے لیکن ان کو ٹرائل فیس کرنے کا موقع دیا گیا تھا لیکن یہ نہیں آئے، تو لہٰذا میں ان کی غیر موجودگی میں یہ ثبوت میں نے لیے ہیں، اور ان ثبوتوں کی بنیاد پر ان ملزمان کا یہ کردار سامنے آیا، اور ان کے کردار کے مطابق 512 ایک سیکشن ہوتا ہے CRPC، ایویڈینس ان دی ایبسنس آف اکیوزڈ، کہ عدالت جو ہے وہ ملزم کی غیر موجودگی میں ایویڈینس ٹرائل شروع کر سکتی ہے۔ اگر ٹرائل پیش نہیں ہوتا، ملزم پیش نہیں ہوتا، تو اس کی غیر موجودگی میں عدالت ٹرائل شروع کر کے فیصلہ کر دے گی۔ اچھا، دوسری ایک اور چیز جو لوگوں کو کنفیوز کرتی ہے وہ یہ کہ فرد جرم جو ہے وہ عائد ہوگی تو ٹرائل شروع ہوگا، یا اس کے علاوہ شروع ہو جائے گا ٹرائل؟ نہیں کیس بھائی، بہت آپ کا زبردست سوال ہے۔ یہ فرد جرم جو ہے نا، یہ فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے، یہ جب فرد جرم لگتی ہے تو یہ ٹرائل شروع کرنے کا پہلا سٹیپ ہے۔ جس دن سے فرد جرم لگتی ہے سمجھ لیں اس دن سے باقاعدہ طور پہ، باضابطہ طور پہ ٹرائل شروع ہو جاتا ہے۔ ویسے تو یہ اس سے پہلے کاپیاں تقسیم ہوتی ہیں تبھی شروع ہو جاتا ہے، لیکن جب فرد جرم لگ جاتی ہے تو آفیشلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ باضابطہ طور پہ عدالت جو ہے وہ اپنی سماعت کا اختیار لے چکی ہوتی ہے اور ٹرائل جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ تو یہ پہلا سٹیپ ہے۔ یہ فرد جرم سب سے پہلے آپ 9 فروری کو ان کے اوپر فرد جرم ہی لگنی ہے۔ فرد جرم بیسیکلی ملزمان کے اوپر جو الزام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، اور عدالت وہ الزام عائد کرتی ہے، پھر اسی کے اوپر ہی ٹرائل جاتا ہے، اسی کے اوپر ہی شہادتیں آتی ہیں۔ نہیں تو پھر اس سے حراست کا کیا تعلق ہے؟ مطلب ان کو ہتکڑیاں لگیں گی، حراست میں لیا جائے گا انہیں؟ جو ملزمان اپنا ضمانت پہ نہیں ہے، ڈیفینیٹلی ان کو تو وہ تو ان کے تو وارنٹ نکلے ہوئے، وہ جب گرفتار ہوں گے جو ضمانت پہ ہیں ان کو ہتھ کڑیاں نہیں لگیں گی، وہ
تاریخ پہ حاضر ہوتے رہیں گے. وہ اگر ٹرائل والی ڈیٹ پہ کسی ایک ڈیٹ پہ بھی حاضر نہیں ہوں گے تو عدالت ان کی ضمانت خارج کر کے گرفتاری کا حکم جاری کر سکتی ہے. تو یہ جو نور بی بی تھی ان کی کون سی کتنے ماہ کی تھی کیا کہتے ہیں جو انہیں ضمانت لی تھی؟ جی ان کی ضمانت ابھی تک کچی ضمانت ہے, عبوری ضمانت چل رہی ہے, ابھی تک ان کی ضمانت کنفرم نہیں ہوئی. تو اگر یہ عدالت سے اپنی ضمانت کنفرم نہیں کرواتے اور وہ بیل ان کی خارج ہو جاتی ہے تو یہ جیل بھی جا سکتے ہیں. ابھی تک یہ کچی ضمانت پہ ہیں, عبوری ضمانت پہ ہیں جو چل رہی ہے, اور وہ ابھی تک یہ عبوری ضمانت پہ ہیں. ابھی ان کی ضمانت کا کوئی پرماننٹ فیصلہ نہیں ہوا. اچھا, اور دوسرا جو یوٹیوبرز کا 15 فروری ہے میرے خیال سے جو سندھ میں ان کو بلایا. اچھا, دوسرا میں اس میں یہ بات پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر 15 فروری کو یہ لوگ نہیں جاتے تو پھر ان کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے جائیں گے. یہ جو بیسیکلی ان کو نوٹس جاری ہوا تھا کیس بھائی, یہ توہین عدالت میں ہوا تھا اور اس میں عدالت نے 15 دن کا ٹائم دیا گیا تھا ان کو کہ یہ عدالت میں پیش ہوں. اور توہین عدالت میں پھر یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص نہ پیش ہو 15 دن کے ٹائم میں تو ڈیفینیٹلی اس میں عدالت جو ہے اسی طرح فرد جرم لگا کے, جس طرح کا یہ ٹرائل کے کورٹ کا کیس ہے, فرد جرم لگا کے ہائی کورٹ خود ٹرائل شروع کر سکتی ہے اور موقع پہ فیصلہ بھی کر سکتی ہے. یہ اب ہائی کورٹ کی صوابدید ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, لیکن میرے خیال میں, میرے اندازے کے مطابق اگر یہ ملزمان پیش نہیں ہوتے تو اسی دن فرد جرم لگا کر عدالت جو ہے وہ ہائی کورٹ میں بھی ان کے اوپر توہین عدالت کا مقدمہ شروع ہو جائے گا. اچھا, ٹھیک ہو گیا. تو اس کے اندر مطلب گرفتاریاں وہ بات کی کہانی ہے ساری. جی وہ بات کی کہانی ہے. اس میں جو یہ ہوتا ہے توہین عدالت کا جو طریقہ کار ہوتا ہے, یہ فاسٹ ٹرائل شروع ہوتا ہے اس کا, یہ سمری ٹرائل ہوتا ہے اور یہ جلدی فیصلہ اس کا ہو جاتا ہے. تو اس میں اسی وقت فرد جرم عائد کر کے عدالت جو ہے وہ اویلیبل مٹیریل کو دیکھ کے فیصلہ کر سکتی ہے, اور اس میں ان کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے, ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے, جیل بھی ہو سکتی ہے, اور ان کا چینل بھی بند ہو سکتا ہے. اچھا, اب ایک اور چیز, ایک اور سوال ہے میرا, وہ یہ ہے کہ جب یہ ٹرائل شروع ہوگا, ٹھیک ہے, تو یہ کہاں سے سٹارٹ ہوگا سر؟ یہ جو انہوں نے جمع کرائی تھی رپورٹ, وہاں سے سٹارٹ ہوگا؟ جو کچھ رپورٹ میں لکھا گیا چلان جو جمع کرایا تھا وہاں سے سٹارٹ ہوگا یہ نئے سرے سے؟ نہیں سر, اس میں جو چلان ہوتا ہے نا, یہ ہوتا ہے کیس وہی فائنل رپورٹ ہوتی ہے. جو چلان ہوتا ہے اسی کے اوپر ہی فرد جرم اسی کے مطابق لگتی ہے, اسی چلان کی سٹوری کے اوپر ہی سارے ثبوت آنے اور اسی سے اس ٹرائل جو ہے وہ شروع ہونا ہے. نہیں, میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس کو دوبارہ مطلب ری انویسٹیگیٹ کیا جائے گا دوبارہ سے؟ نہیں, ری انویسٹیگیٹ نہیں کیا جائے گا. یہ جو چلان جمع ہو چکا ہے, چلان میں پوری چلان ہوتا ہی تفتیش کے بعد ہے جمع. ابھی تک جو چلان ہے اس میں 5 لوگوں کی حد تک تفتیش جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. وہ تمام تر ثبوت عدالت میں وہ پیش کریں گے. دوبارہ ان لوگوں کی حد تک ری انویسٹیگیٹ ہوگا جو ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے. جو گرفتار ہو چکے ہیں ان کی حد تک انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, اور عبوری ضمانت لے کے وہ اس وقت باہر ہیں, ٹھیک ہے. مطلب اس میں ابھی آپشن ان کے پاس موجود ہے کہ ان کی گرفتاریاں اور ہتھ کڑیاں ابھی ان کو نہیں لگیں گی. یہ جو 5 لوگ ضمانت میں ہیں کیس بھائی, ابھی ان کی گرفتاریاں ممکن نہیں ہیں. ہاں, یہ لوگ اگر کوئی تاریخ مس کرتے ہیں یا عدالت کی جو سہولت عدالت نے ضمانت کی دی ہے اس کی کسی شرط یا کنڈیشن کی وائلیشن کرتے ہیں, دین عدالت ان کی ضمانت منسوخ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اس وقت, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فرد جرم عائد ہوگی اور پھر اس کے بعد ٹرائل شروع ہو جائے گا؟ آپ کنفرم ہے اس بات سے؟ جی کیس بھائی, میں 100% کنفرم ہوں کہ یہ فرد جرم بیعت ہونی ہے, اور وہ فرد جرم جو ہے وہ جو پولیس نے چلان جمع کروایا ہے اسی کے مطابق ایڈ ہونی ہے, اور اس میں وہ تمام تر دفعات ایڈ ہونی ہے جو چلان میں لگی ہوئی ہیں. اور اس کے مطابق ظاہری بات ہے ٹرائل شروع ہونا ہے اور عدالت میں ثبوت طلب کرنے ہیں دونوں پارٹی سے, اور جو بہتر ثبوت دے گا جو کہ ہمارے پاس تمام پر ثبوت ہے, اس میں ایک بہت اہم چیز ہے کہ بچی کا بیان بھی عدالت لے گی. اچھا, اور اس کو بھی ریکارڈ کا حصہ بنائے گی اور اس کے مطابق پھر اپنا فیصلہ کرے گی. یہ جو 9 تاریخ کو ہے, یہ بچی کا بیان بھی 9 تاریخ کو ہی ریکارڈ ہوگا؟ یہ عدالت کی مرضی ہے کہ وہ 9 کو دے دے یا 11 کے لیے رکھ لے یا جب بھی, لیکن ٹرائل کے دوران بچی کا بیان ضرور لے گی عدالت.
ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ مزید اس کے اوپر کاروائی ہوگی جو بھی چلنی ہے. جی بالکل ایسے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کہ 9 تاریخ جو ہے وہ اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے. جی بہت امپورٹنٹ ہے، اور میری اسیسمنٹ کے مطابق 9 تاریخ کو بیان ہو جائے گا بچی. اچھا چلیں جی انشاءاللہ، کیونکہ بہت دن ہو گئے تھے میں نے یہ کیس بھی رپورٹ نہیں کیا تھا، میں کہا آپ سے تھوڑی اپڈیٹ بھی لیں اور اپنے ناظرین تک بھی پہنچائیں. مطلب انشاءاللہ 9 تاریخ جو ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا جہاں تک امید کی جا سکتی ہے، کیونکہ ٹرننگ پوائنٹ تو بہت آئے ہیں اس کیس میں، لیکن اب لوگ جس چیز کے منتظر ہیں، اور مہدی علی کاظمی بھائی بھی اس چیز کے منتظر ہیں کہ ان کا ٹرائل شروع ہو اور ان کو سزائیں ملیں جو انہوں نے جرم کیا ہے. تو دعا ہے جی، ہم سب لوگ دعا کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ بہتری کی طرف لے کے جائے. بہت شکریہ فیاض بھائی آپ کا. انشاءاللہ پھر اور کوئی اپڈیٹ ہوئی تو ضرور آپ سے میں ڈسکس کروں گا بھائی. ٹھیک ہے بھائی، بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ حافظ.